الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کیا کہہ رہے ہو۔ کہاں تو کہاں وہ ممدوع جزدہ، یہ جرت نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اور جو بات بھی نکلے وہ میرے دل سے نکلے۔ اقبال کہتے ہیں کہ دل سے نکلے بات اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر تھکتے پرواز رکھتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر آج ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا اور اپنے رب کبریا کی ذات مقدس پر ایمان ہوتا تو دوستانی گرامی قدر بازار میں بیٹھا جھوٹ نہ بولتا۔ آج بے حیائیاں ہمارے لیے اور ہمارے دلوں سے اس طرح جڑی نہ ہوتی۔ اگر ہمیں اپنے رب پر یقین ہوتا تو بے ایمانی کر کے رزق نہ کماتا۔ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پھر اس کا تو یقین یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا رازق کوئی اور نہیں، وہی رب میرا رازق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور وہی ارشاد فرماتا ہے مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوتا، جہاں بھی تو ہو تیرے رب کی تجھ پر نظر ہے۔ ایک آدمی بتاتا ہے کہ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں اور گورنمنٹ ٹھیکیدار ہوں۔ میں نے بور کی تو 20 فٹ نیچے جانے کے بعد ایک پتھر نکلا۔ جب اس پتھر کو میں نے دیکھا میں نے کہا رک جا، پہلے اس پتھر کو دیکھتے ہیں، باقی بور کا سلسلہ بعد میں جاری کرتے ہیں۔ جب میں نے پتھر کو ٹھوکر ماری تو اس میں ایک کیڑا تھا، اس کے منہ میں بھی روزی کا ٹکڑا تھا۔ عزیزان محتشم، آج میں اور آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دکان پہ بیٹھا بزنس مین کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو کاروبار ہی نہیں چلتے، کیا کرے، یہ کاروبار کی مجبوری ہے۔ آفس میں بیٹھا ہوا ورکر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو مالک راضی نہیں ہوتا، کیا کریں، یہ آفس کی مجبوری ہے۔ آستانوں پہ بیٹھے ہوئے پیر کہتے ہیں آج پیری چلانی ہے تو پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج بیوی اپنے خامند کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، آج خامند اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہے، کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو کام ہی نہیں چلتے، یہ زندگی کا نظام ہے۔ دوستانی گرامی قدر، میرے اور آپ کے پیر بچپن کے زمانے میں جب نکلے، حضرت غوث ثقلین بچپن کے زمانے میں جب تعلیم کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے تو ماں نے ایک ہی وصیت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، حالات جیسے بھی ہو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، جھوٹ سے اپنے آپ کو منسلک نہیں کرنا۔ تو راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا، پکڑا، واقعہ تو آپ سبھی جانتے ہیں، آپ کو بھی ایک ڈاکو نے پکڑ لیا اور خوش طبعی کے لیے، تشفیع قلب کے لیے اس نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں ہے؟
کہا کدھر ہے؟ کہا میری آستین میں چھپا ہوا ہے۔ جب اس نے آستین کو دیکھا تو وہاں پیسے تھے۔ وہ کہتا ہے تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہوں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، جھوٹ کا آسرا نہیں لینا۔ دوستان گرامی قدر، میرا اور آپ کا یہ ایمان بن چکا ہے، کیا کرے؟ جھوٹ نہ بولے تو افیسر راضی نہیں ہوتے، جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتے۔ آج دوستان گرامی قدر، پھل کی ریڑھی پر بیٹھا ہوا شخص جب پھل بیچ رہا ہوتا ہے، رزق حلال کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے، بچوں کی محبت کو چھوڑا، دھوپ صحیح سارا دن کہ میں رزق حلال کماؤں، لیکن وہ اپنے اس رزق میں جھوٹ بول کے حرام شامل کر رہا ہوتا ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ، اس بات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ حضور فرماتے ہیں مومن جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کا پڑوسی اس سے تنگ نہیں، اس کا پڑوسی اس سے تنگ نہیں۔ اس کی خوبی یہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کا پڑوسی اس سے تنگ نہیں۔ جو پڑوسی کو تنگ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا اپنے رب پر یقین نہیں۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں میں جھانکے تو صحیح، آج سگی ماں ہم سے تنگ ہے، آج بابا ہم سے تنگ ہے، اس پڑوس والے ہم سے تنگ ہے۔ گھر میں شادی سج جائے تو دور دور کے پڑوسی بھی تنگ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جب سے شادی رچی ہے میرے بابا کو نیند نہیں آتی، وہ تڑپتے ہیں، اس کی آوازیں اونچی ہیں، اور اگر کوئی کہہ دے تو آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری پہچان اللہ پر ایمان والوں کی یہ بتاتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کی پہچان یہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت داری کرتا ہے۔ مہمان آ جائے تو اس کے دل کھل جاتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے اگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے یہ بھی صدقہ بن جاتی ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج تو سگا بھائی آ جائے مہمان بن کے آپ کے گھر، میرے گھر، تو عزیزان محتشم ہمارے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں، یہ بھائی آدھی رات کو کیا کرنے آ گیا، یہ بھلا وقت ہے اس کے آنے کا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کی تو پہچان یہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مہمان آ جائے تو اس کا دل کھل اٹھتا ہے، وہ خوشیاں مناتا ہے کہ آج اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ میرے گھر میں اپنا مہمان بھیج دیا۔ دوستان گرامی قدر، تیسری خوبی حضور فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تیسری بات اس میں یہ ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ وہ جب بات کرے تو اچھی کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے۔ یعنی اس کی خوبی یہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی خوبی یہ ہے جب بولے تو میٹھی بات بولتا ہے، کڑوی نہیں بولتا، پیار سے بولتا ہے، میٹھے لفظ، میٹھا لہجہ ہوتا ہے، پیار سے بولتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے تڑپتا رہتا ہے، ہر وقت اس کا مشن ایک ہی رہتا ہے کہ جب بھی بولوں میٹھی بات بولوں، خیر کی بولوں، پیار سے بولوں۔ اور دوستان گرامی قدر، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی زبانیں اتنی میٹھی کر لو کہ کڑوی زبانیں بھی تیری مٹھاس کی وجہ سے میٹھی ہو جائیں۔ تو دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں کوئی لمحے ایسے ہوں گے جن میں ہم میٹھا بولتے ہوں گے، ورنہ ماں کے ساتھ بھی کڑوا بولتے ہیں، ہماری باتیں کڑوی ہو چکی ہیں، نفرت امیز ہو چکی ہیں۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور مصلی امامت پہ کھڑے تھے، اقامت ہو چکی تھی، ایک بندہ بھاگا ہوا آیا اور اس نے نازیبہ انداز میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی ایسے بلائے، ہم کہتے تجھ میں تمیز نہیں، اور مانگنے والا ہو تو پھر اور بھی ڈانٹ پڑتی ہے کہ تجھے حیا نہیں، یہ مانگنے کا کوئی طریقہ ہے۔ حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے محمد سنا ہے آپ بڑے سخی ہو، سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، میں بھی سخاوت کے چرچے سن کے آیا ہوں، مجھے بھی کچھ خیرات دو۔ آپ مصلی امامت پہ تھے، آج میں اور آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں اگر کوئی کہہ دے کہ یار میں ایک مریض ہوں اور میری حاجت روائی کرے تو اسے دھکے ملتے، جا باہر جا، یہ کوئی مانگنے کا وقت ہے؟ حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضور مصلی سے اترتے ہیں،
کہتے صحابہ نماز بعد میں ہوگی، پہلے اس کا سوال پورا ہوگا، پہلے اس کا سوال پورا ہوگا۔ دوستان گرامی قدر، یہ تربیت کی ہے ہم نے، یہ ہم نے سیکھا اپنے نبی سے۔ حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا کلام کرتا ہے تو اس کی کلام میں خیر ہوتی ہے، لوگوں کے لیے خیر ہوتی ہے۔ لوگ بکھرے ہوتے ہیں، لوگ دنیا سے الجھے ہوتے ہیں، جب ان کی کلام سنتے ہیں تو ان کی کلام ان پر اثر کر جاتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، انداز مختلف ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک نوجوان بیٹھتا تھا، وہ نوجوان آ کے بیٹھا کرتا، بزرگوں نے کہہ دیا بیٹا داڑھی رکھ لو، وہ نوجوان ناراض ہو گیا کہ داڑھی اس نے کہہ دی تو آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، یہ مجھ پہ مسلط کر رہے۔ دوستان گرامی قدر، بزرگ نے دیکھا کہ اگلے دن وہ نہ آیا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن جب گزرا تو بزرگ کہتے ہیں کہ آؤ چلیں اسے لے آتے ہیں۔ بزرگ خود اس کے گھر گئے اور اس سے معافی مانگتے ہیں، یار ساری زندگی میں تجھے داڑھی کا نہیں کہوں گا، آج کے بعد تجھے نہیں کہوں گا کہ داڑھی رکھ لو، پر میرے پاس بیٹھنا نہ چھوڑو۔ وہ بزرگ اپنے پاس بٹھاتے رہے، پیار سے بات سمجھاتے رہے، عزیزان محتشم باتیں کرتے رہتے، وہ بھی سنتا رہتا۔ ایک لمحہ ایسا آ گیا، وہی بندہ جو داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتا تھا وہ ایک مدرسے کا مدرس ہو کے مرا۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ انداز فکر دیا ہمیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک میڈیکل سٹوڈنٹ طالبہ آ کے بیٹھتی تھی، اس کا نازیبا لباس تھا، مریدین تڑپ اٹھے، حضرت یہ آپ پر بدنامی ہے، یہ آپ پر دھبا ہے، آپ نہ بیٹھنے دیں۔ کہتے ہیں اچھا میرے اوپر دھبا ہے نا تو لگنے دیں۔ بزرگ کہتے ہیں پھر لگنے دیں۔ عزیزان محتشم اگلے دن مریدین تڑپے کہ بابا جی نہیں مان رہے، بابا جی کی اپنا انداز ہے، وہ بیٹھتی رہی، سکرٹ قسم کا لباس پہنتی تھی، نازیبا لباس ہوتا، ہر ایک تڑپتا، جو عاشق تھا اپنے پیر کا وہ تڑپتا رہتا کہ پیر صاحب کو آپ کون سمجھائے، کون بتلائے، لیکن پیر صاحب کی جو سمجھ تھی وہ ان سے اعلیٰ تھی۔ عزیزان محتشم وہ پیار سے سمجھاتے رہے۔ وہی لڑکی جو تنگ لباس پہنتی تھی وہ ناخن دکھانا چھوڑ گئی کہ کوئی میرا ناخن بھی دیکھے۔ ایک لمحہ کسی لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تم کس سے شادی کرو گے؟ وہ کہتی ہے کہ میں بہت بڑے لائر سے یا بہت بڑے انجینئر سے یا بہت بڑے ڈاکٹر سے شادی کروں گی، جس نے FCPS کیا ہوگا اس سے شادی کروں گی۔ اور جب اس کا حال محبت رسول میں یہ ہو گیا کہ حضور کا نام بھی وہ سن نہ پاتی اور ان کی خیر کی باتیں سنتی رہتی، بزرگوں کی زبان سے میٹھی باتیں جب میرے آقا کی وہ سنتی رہی تو اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ گئی۔ حال یہ ہو گیا کہ ناخن بھی دکھانا بند ہو گئی، جو بدن لوگوں کو دکھایا کرتی تھی وہ ناخن دکھانے سے بھی آری ہوگی کہ میں اب ناخن بھی نہیں دکھاؤں گی۔ اور اس سے کسی نے پوچھا آپ بتاؤ کیا حال ہے، کس سے شادی کرو گی؟ کہا بے شک وہ جاہلی کیوں نہ ہو لیکن اس کے دل میں میرے نبی کی محبت بستی ہے۔ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت ہوگی میں اس سے کروں گی، وہ جہل نہیں رہے گا، وہ جہل بھی ہوگا۔ جس کے دل میں میرے نبی کی محبت آ جائے وہی تو نور سے بھرا ہوتا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ انداز حضور سکھا رہے ہیں کہ جب بولو تو خیر بولو، پیار سے بولو، میٹھا بولو، اتنا لطیف بولو، یا خاموش رہو، خاموش رہو، اچھا بولو یا خاموش رہو۔ اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے، اس بات کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور حضرت انس خادم ہے حضور کے، خادم ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں بچپن کے زمانے میں کبھی کبھی پیالہ ٹوٹ جاتا، کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو حضور کی ازواج تھوڑا ناراض ہونا چاہتی، ناراضگی کے الفاظ استعمال کرتی، درمیان میں حضور آ جاتے، کہتے نانا انس کو کچھ نہ کہنا، اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی، اس میں انس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ انداز ہمارے نبی نے دیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت انس روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال
لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، حضور فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے اسے پسند ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یا میرے روحانی پیشوا فرماتے ہیں بیٹے آپ کے نبی نے آپ کو وصیت کی ہے جو آپ کو اپنے لیے پسند ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کرے۔ ایمان سے مجھے جو پسند ہے، آج میں چاہوں گا کہ میری بہن کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھے، میں چاہوں گا کہ میری بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھے، میں چاہوں گا کہ میری بیوی کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھے، میرے گھر والوں کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھے۔ حضور یہی مشورہ دے رہے ہیں، اگر تو نہیں چاہتا تو کسی کو بھی نہ دیکھ، تو کسی کی بیٹی بہن کو نہ دیکھ۔ اگر تیرا دل نہیں چاہتا کہ میری بہن بیٹی کو کوئی میلی نگاہ سے دیکھے، تو بھی کسی کی بیٹی بہن کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ۔ مومن کی یہ پہچان ہے، جو اسے اپنے لیے پسند ہوتا ہے وہی غیروں کے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسرے بھائیوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، قسم اللہ کی، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ 3 دفعہ حضور نے قسم اٹھائی، نہ بھی اٹھاتے ہیں حضور کی بات ہی قسم ہے۔ جو لب کھلتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب لب تیرے کھلتے ہیں، بولتا تیرا رب ہے، بولتا تیرا رب ہے محبوب، لب تیرے کھلتے ہیں، بولتا تیرا رب ہے۔ نہ بھی قسم اٹھائیں تو حضور کی بات تو قسم ہی ہوتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ سند اور دلیل ہوتی امت کے لیے۔ آقا فرما رہے ہیں قسم ہے مجھے اللہ کی، قسم ہے مجھے اللہ کی۔ پوچھا گیا، عرض کی گئی قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کون مومن نہیں؟ آپ فرماتے قالا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، جس سے پڑوسی ناراض ہے، اس کی ایذا سے وہ محفوظ نہیں، وہ تکلیف دیتا ہے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں اور آپ اپنا احاطہ کریں، آج کتنا تنگ کرتے ہیں، گھر والے تنگ ہیں، باہر تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج ہم بہنوں کا حق کھا گئے، بڑے دعوے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن بہنوں کو حق نہیں دے پائے۔ یہ کیا عشق ہے؟ دوستان گرامی قدر، میں اور آپ بڑے بڑے نغمے الاپتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے دیوانے ہیں، لیکن کیا یہ دیوانگی ہے اپنی ہی بہن کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تلوار چلا رہے ہیں؟ کیا کل روز محشر ہم اپنے رب کے حضور پیش نہیں ہونا؟ بابا بلے شاہ نے کہا تھا سب دا مالک خالق کو لینی ایک نہ دینی دو، کی ہویا جے کٹیا چلا بورے دے وچ وڑ گیا بلا، دین دنی تو ہویا ڈھلا اجے نہ بدلی اس دیکھو۔ اکڑ تو ابھی وہی کھڑی ہے، بات تو ابھی وہی کھڑی ہے، دعوے کرتا ہے محبت کے کہ اجے نہ بدلی اس دیکھو لینی ایک نہ دینی دو، کی ہویا جے ناتا دھوتا مسجد دے وچ آن کھلوتا، مکے لے جاؤ کھوتا کدی نہ ہوندا آدم رو، لینی ایک نہ دینی دو۔ کیا کھوتے کو گدے کو مکے میں لے جائیں تو بندہ بن جائے گا؟ نہ نہ۔ آؤ دوستان گرامی قدر، بابا بلے شاہ کہہ رہے ہیں کی ہویا جے گیوں مسیتی کر کے وضو تہجد نیتی، تھمی وانگو ریوں کھلو لینی ایک نہ دینی دو۔ تجھے یہی خبر نہیں کہ میں کس کے آگے جو کراؤں، کس کے سامنے میں کھڑا ہوں؟ دوستان گرامی قدر، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے لگتا جیسے پہلے دن کا بچہ قدم اٹھاتا ہے، اس طرح حالت ہوتی گر جانے والے ہیں، ابھی گر جائیں گے، ابھی گر جائیں گے، اور رنگ زرد ہو جاتا، رنگ چہرہ تغیر آ جاتا۔ پوچھا گیا بابا ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کہا کس کی بارگاہ ہے، کیا اس کا حق عبادت بھی کر پاؤں گا کہ نہیں؟ اور دوستان گرامی قدر، آج میں اور آپ دیکھیں فرضی کہانی ہو رہی ہے، دعوے یہ ہے کہ محبت ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں بلے شاہ رب تائیوں ملدا پاک محلہ ہووے دل دا، خطرہ من وچ روے نہ تلدا، جیڑی ہونی سی سو لینی ایک نہ دینی دو۔ جب اس محلے کو تو پاک کرے گا، اس محلے کو تو ٹھیک کرے گا، تو پھر تجھے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ بابا بلے شاہ وہی عکاسی کر رہے ہیں، اور ہر ولی کا انداز اپنا ہوتا ہے، انداز بیاں اپنا ہوتا ہے، لیکن بات آقا
اور آقا پر نازل ہونے والی کتاب سے ہوتی ہے۔ دوستان گرامی قدر، بلے شاہ رب تائیوں ملدا پاک محلہ ہووے دل دا، خطرہ من وچ روے نہ تل دا، الا ان اولیاء اللہ، سمجھ گئے نا کہ اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، وہ غم سے بھی پاک ہو جاتے ہیں اور خوف اور غم سے پاک ہو جاتے ہیں۔ بلے شاہ یہی فرما رہے ہیں، خطرہ من وچ روے نہ تل دا، جیڑی ہونی سی سو لینی ایک نہ دینی دو۔ اور دوستان گرامی قدر، جس نے کسی پڑوسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو وہ خود چاہتا ہے، تو روزے محشر سے ڈر کا سا، ڈر تو وہی کرے گا جس نے زیادتیاں کی ہوں گی، جس نے بہنوں کا حق کھایا ہوگا، جس نے بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہوگی، جس نے ماں کو دھکے دیے ہوئے دھتکارا ہوگا، جس نے بابا کی تکریم نہ کی ہوگی، جس نے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوگی، جو بڑا چودھری بنتا تھا، بڑا نمبردار بنتا تھا اور لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتا تھا، ڈرتا تو وہ ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ نہیں ڈرتا، وہ تو اکبر کی جوانی لٹا کے بھی نہیں ڈرتا، وہ تو آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا۔ اقبال کہتا ہے بے خوف و خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محول تماشائے لب بام اپی۔ عقل تو آج بھی سوچ رہی ہے کہ کیسے چلا گیا، لیکن ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ قاضی نہ حکیم، عقل بھیس بدلتی ہے، عشق کا ایک ہی بھیس ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے، عشق کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے۔ عشق میدان حسین نے جتیا، وچ کربل دے وڑ کے کلمے دی لج رکھ لی مولا وکرا سجدہ کر کے، عشق خدا دے نال نبھایا تے نال کفر دے لڑ کے، سچا عاشق کرے تلاوت نیدے تے بھی چڑھ کے۔ تو دوستان گرامی قدر، اور جب اس کی ایک ہی مشن رہ جاتا ہے، ایک ہی مشن رہ جاتا ہے کہ تو راضی ہو، تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے، وہ اس کو منانے پر لگا رہتا ہے۔ اور آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن، حدیث کا مفہوم بتا رہا، مومن ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اب جسم کے کسی حصے کو بھی تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف مناتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایمان سے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، یہ بات آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے، میں نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ ایمان سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی آپ رات میں بیٹھے یہ سوچنا ضرور، کیا ہمیں کبھی تکلیف ہوئی اکیلے میں بیٹھے ہوئے؟ باہر لوگوں میں تحریکیں چلاتے ہیں، بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، پوسٹر لگا کے، ایمان سے کبھی ہمیں تکلیف ہوئی ہو؟ کبھی ہم رات کو رو کے سوئے ہوئے کہ کشمیر والوں پر کتنے دنوں سے ظلم ہو رہا ہے؟ کبھی ایک رات بھی ان کے لیے گزاری ہو؟ کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے تڑپے ہو؟ حضور فرماتے ہیں کسی حصے میں درد ہو، پورا جسم تکلیف، مسلمان اس جسم کی مانند ہے، جس حصے میں بھی درد ہو۔ تو کیا فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، کبھی ہم نے رات گزاری ہو؟ کبھی دو نفل ہی پڑھے ہوں، کبھی دو نفل ہی پڑھے ہوں کہ اللہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا اللہ تو جانتا ہے اور تیرا اور میرا راز ہے، میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ دعوے بڑے، پوسٹر بڑے لگے ہوتے ہیں، یہ فلاں تحریک یہ کر رہی ہے، فلاں تحریک یہ کر رہی ہے۔ عزیزان محترم، کبھی ایک رات گزار کے دیکھیں، ہم مل کے ارادہ کر کے، عزیزان محترم، ایک ایک رات صرف کشمیر کے لیے گزار کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کا رب آپ کے اوپر کیسے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ آج ہم رشتے توڑ چکے ہیں۔ آؤ آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول تدرون من المومن، کیا تم جانتے ہو مومن کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ عالم، صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ قال من امنہ المومنون علی انفسہم و اموالہم، حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور مال محفوظ رہے، جانیں اور مال محفوظ رہے۔ والمہاجر من حجر السوء فاجتنبہ، حضور فرماتے ہیں کہ وہ مہاجر وہ ہے
मुहाजिर वो है जो गुनाहों से हिजरत कर जाए, गुनाहों से हिजरत कर दे, गुनाहों को छोड़ दे। असली मुहाजिर वो है जो गुनाहों को छोड़ दे। हमने भी आज इरादा करके उठना है कि आज के बाद गुनाहों को तलाक, आज के बाद गुनाहों को हम छोड़ते हैं, गुनाह को छोड़ते हैं ना। और मोमन की पहचान क्या जानते हो? हुजूर फरमाते हैं, क्या तुम जानते हो मोमन कौन है? तो साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप और आपका रब बेहतर जानते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं मोमन वो है जिससे लोगों के माल और जानें महफूज रहे, जान और माल महफूज रहे। ईमान से हम देखें, मैं अगर एक रेड़ी लगा के खड़ा हूं तो जानबूझकर अगर एक सेब भी डाल दिया, एक सेब भी डाल दिया जानबूझकर, तो अजीजा ने मोहतरम वो सेब जानबूझकर डाला तो मेरी सारी रोजी हराम हो गई, क्योंकि मैंने उसके हक पर डाका डाला, उसके हक पर डाका डाला। और अजीजा ने मोहतरम एक बड़ी अजीब दर्द भरी कहानी है। हमारे झगड़े हमेशा रेडी वालों के साथ होते हैं। किनके साथ होते हैं? रेडी वालों के साथ। और तू वो बड़ा महंगा लाइक होता है, वो 100 पे बेचता है, तू 80 पे बेचना, तू 100 पे बेचना, वो 80 पे बेचता है। यहाँ झगड़े होते हैं, 10-10 रुपए के लिए झगड़े होते हैं। और बड़ी बड़ी दुकानों पर ये कोई बहस नहीं करते कि ये ब्रांड का माल है, यहाँ कीमत में कोई कटौती नहीं होती। दोस्तान ग्रामी, वो तो बेचारा 10, 20, 50 कमा रहा है आपसे, उस पर झगड़े कर रहे हैं और घंटों झगड़ा हो रहा है। नहीं भाई तू बड़ा महंगा है, तेरे को मैं नहीं सौदा लेना, जा तू अपना माल अपने कोल रख। ईमान से ब्रांड में जाके खुद बखुद ही पैसे निकाल के दे देता है। ये ब्रांड माल है, यहाँ पे रहत नहीं होगी। अगर कह जाए यार कोई 10 रुपए रहत कर दे, कहा नहीं ये ब्रांड लेना है तो ले, वरना जा अगले चौक में। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं एक सवाल करता हूं, कफन का कौन सा ब्रांड है? कफन का कौन सा ब्रांड है जो लेके जाएंगे? आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, आओ इन रेडी वालों से प्यार करें। ये 10-10, 20-20 रुपए पर झगड़ा न ले। हमारे झगड़े ब्रांडों पर नहीं होते, इन बेचारे मजदूरों पर होते हैं। आओ आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं कि मोमन वो है, मोमन जानते हो कौन है? जिससे लोगों के माल और जानें महफूज रहे। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को अपनाएंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना, करेंगे ना। किसी ने एक करोड़पति से पूछा, यार तुम करोड़पति कैसे हो गए? कहा मैंने नीचे वालों को लाखपति किया, अल्लाह ने मुझे करोड़पति कर दिया। मैंने नीचे वालों को ऊपर किया, उसने मुझे और ऊपर कर दिया। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, आज मैं और आप अपना हयाता देखें, परखे तो सही। अदीदा ने मोहतरम, यहां पे मुझे हजरत सीरी सख्ती की एक मिसाल याद आ रही है। आप कहते मैं सख्त से निकला, कबाड़िए का काम करते थे। आप कहते मेरे कबाड़ की दुकान थी और जिस बाजार में मेरी दुकान थी वहां आग लग गई, वहां आग लग गई। आप फरमाते इस गुनाह पर मैं 40 साल रोता रहा, एक आधा साल नहीं 40 साल इस गुनाह पर रोता रहा। का गुनाह क्या था कि जिस बाजार में मेरी दुकान थी वहां आग लग गई और मुझे खबर मिली कि वहां आग लग गई है। मैं भी दौड़ा और जब रास्ते में पहुंचा तो एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने कहा सख्ती आपको मुबारक हो। मैंने कहा खैर मुबारक। कहा तुम्हारी बच गई है। मेरे दिल में तशफी हुई कि मेरी तो बच गई। अब कहते मैं फिर भी आगे बढ़ा, लोगों की दुकानें जल रही थी, मेरी बच गई थी। मैंने उस पर शुक्रिया अदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी बचा ली। आप कहते इस गुनाह पर मैं 40 साल रोता रहा। ये कौन सा गुनाह था सख्ती? कहते हैं मेरा दिल इतना पत्थर हो गया कि लोगों के जल जाने का मुझे गम न रहा और अपनी बच जाने की खुशी हो गई। इतना पत्थर हो गया ये दिल कि इसे लोगों का तबाह बर्बाद होना इसके दिल को गवारा है। ये दिल परेशान क्यों नहीं हुआ, मगमूम क्यों नहीं हुआ? हजूर तो फरमाते हैं मुसलमान मोमन की पहचान ये है जिसको भी तकलीफ हो ये घर में बैठा तड़पता रहे। जहां भी कोई तकलीफ में हो, मुसलमान जहां भी तकलीफ में हो वहीं तड़पता रहे। आप फरमाते इस गुनाह पे रोता रहा कि मुसलमानों की जल जाने का, उनके कारोबार उजड़ जाने का मुझे गम ना रहा, अपनी बच जाने की खुशी पर मैं रोता रहा। आओ दोस्तानी ग्रामी कदर, मैं और आप अपना हयाता करें, पर के तो सही।
آج دیکھیں تو صحیح، آج لوگوں کے کاروبار اجڑ جائیں، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، ہم بس یہی کرتے ہیں، یار اپنی اپنی ہوتی ہے اور ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ نانا دوستان گرامی قدر، اس بات کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں اور نتیجہ دے رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی مثال کے ساتھ واضح کرتے ہیں کہ ایک کشتی ہو اور اس میں سوار بیٹھے ہوتے، کوئی دائیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بائیں بیٹھ جاتا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے، تو درمیان سے یا کسی جگہ سے کسی نے کشتی کو سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی اپنے گھر چھاج بگاوے باویں چھاننے، اب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، وہیں سے سوراخ شروع کر دیا۔ کیا ہم سارے دوڑ کے نہیں جائیں گے؟ ہم کہیں گے بابا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا ہم اپنی جگہ پہ کر رہا ہوں، اپنی جگہ کوئی چھاج بگاوے باویں چھاننے۔ ہم سارے تڑپ کے کہیں گے یار ساری نیا ڈوب جائے گی، یہ کشتی ڈوب جائے گی یار، تیری وجہ سے سارے بیچارے دریا میں چلے جائیں گے، یہ دریا میں ڈوب جائیں گے، سارے لوگ ڈوب جائیں گے، یار تو حیا کر۔ عزیزان محتشم، یہ دنیا بھی ایک کشتی کی مثال ہے، اس میں ایک ایک بندے کی وجہ سے ہم ڈوب جائیں گے۔ آؤ دوستان گرام، ایک ایک کی فکر کرنی ہے، آؤ ہم نے کوشش کرنی ہے، ایک ایک بندے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تڑپنا ہے، رونا ہے، اگر کوئی ہمیں بات بھی کرے تو کوئی بات نہیں، ہم پہ پتھر بھی برسائے تو کوئی بات نہیں، بات تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ ہم اس کے امتی ہیں جنہیں طائف کی وادی پر پتھر لگے تو وہ کہتا ہے محبوب ایک دفعہ لب کھول، پھر دیکھ میں انہیں کیسے غرق کرتا ہوں، ایک دفعہ تیری زبان سے نکلنا چاہیے۔ لیکن محبوب نے کہا یا اللہ مجھے جانتے نہیں، تو انہیں ہدایت عطا فرما، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ یہاں پہ امت کے لیے ایک نکتہ دیتا ہوں، بھئی عاشق نہیں پوچھتا معشوق سے مارو کہ نہ مارو، بھلا عاشق بھی پوچھتے ہیں۔ اب بیٹے کو کوئی مارے تو باپ پوچھتا ہے کہ میں مارا یا نہ مارا؟ نہیں پوچھتا۔ یا اللہ تو کیوں پوچھتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بتانا لوگوں کو یہ چاہتا ہوں، جس کی مرضی کے بغیر کافروں کو سزا نہیں دیتا، اس کی مرضی کے بغیر اس کے امتیوں کو سزا کیسے دوں گا؟ اور دوستان گرامی قدر، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں جو تکلیف سہ کے بھی لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، لوگ باتیں کریں تو وہ پھر بھی ان کے ساتھ اچھے رویے رکھتے ہیں۔ آؤ حضور فرماتے ہیں مومن وہ ہے، اللہ پر ایمان وہ رکھتا ہے، یا تو وہ خیر بولتا ہے یا چپ رہتا ہے، یا وہ خیر بولتا ہے یا چپ رہتا ہے۔ ہم نے بھی یہ یاد کر لینا، یا اچھی بات کرنی یا خاموش رہنا، کوئی ہمیں جو مرضی کرے اس کی مرضی، یہ ہم نے نہیں کیچڑ اچھالنے، ہم نے کیچڑ نہیں اچھالنے کہ اس کی غیبتیں کرتے پھرے، برائیاں چنتے پھرے، ٹٹولتے پھرے، کیا کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس نے مجھے بات کیا اس کو میں پتہ دے دوں گا، نانا پتہ نہ دیں، آپ اپنے رب کا پتہ لیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ اگر میری باتوں سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو معذرت چاہتا ہوں، مقصد نہیں تھا آپ کے دل کو ازردہ کروں، مقصد بس یہی تھا کہ آپ کو آپ کے آقا کی باتیں سناؤں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔